العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبده ورسوله کچھ باتیں کسی وجہ سے غلط طریقے پر چل پڑتی، ان پر اگر تنبیہ نہ کی جائے تو وہ اسی طرح سے غلط طریقے پر چلتی رہتی. اس لیے وقتاً فوقتاً ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان غلطیوں کی طرف متوجہ کیا جائے کہ دیکھو بھئی یہ بات صحیح نہیں، تو لوگ اپنی اصلاح کریں گے. اسی طرح کی ایک بات، جب جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے امام منبر پر آ کر بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے ایک اذان ہوتی ہے، دوسری اذان ہے، وہ اذان دینے والا امام کے منہ میں گھس کر دیتا ہے. اتنا قریب کھڑا رہتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اذان دینے والے کے منہ سے تھوک نکل گیا تو امام کے چہرے پر ہی گئے. اور اس کو یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ گویا مسنون سنت طریقہ، مسنون طریقہ یہی ہے. یہ غلط، یہ غلطی لوگوں میں کیوں چل پڑی معلوم نہیں. کوئی وجہ ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے غلطی چلی ہے، یہ صحیح نہیں. کتابوں میں مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جمعہ کی دوسری اذان بین یدی امام دی جائے، امام کے سامنے دی جائے. کتابوں میں ان لفظوں سے یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. اب امام کے سامنے کا مطلب لوگوں نے اپنی غلط فہمی سے سمجھ لیا کہ امام کے منہ میں منہ ڈال کر دی ہے. اگر دو بالش بھی دور کھڑا ہوگا تو مسنون طریقے پر اذان نہیں دی، اس نے اس کے منہ میں منہ ڈالے تب سامنے ہو. سامنے کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ شروع میں دو ہی اذانیں تھیں. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر آ کر تشریف فرما ہوتے تھے تو مسجد کے دروازے کی چھت پر اوپر چڑھ کر کے وہاں اذان دی جاتی. یہ اذان دو مقصد کے لیے تھی. ایک شہر کے بستی کے لوگوں کو یہ اطلاع دینے کے لیے تھی کہ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا.
دوسرے مسجد میں جو آئے ہوئے لوگ نفلوں میں سنتوں میں مشغول تھے ان کو یہ اطلاع دینی تھی کہ نمازوں سے نمٹا دو، سلام پھیرو، امام صاحب کو تقریر کرنے کے لیے آ گئے ہیں، خطبہ دینے کے لیے آ گئے۔ اس وقت کوئی اکا دکا پیچھے رہ جاتا ہے، ورنہ اکثر مصلی تو آ چکے ہیں پہلے سے، سب مسجد میں نفلیں پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، کوئی اکا دکا رہ گیا تو مسجد کی چھت پر چڑھ کر اذان دی تاکہ ساری بستی میں جو رہ گیا ہے ان سب کو پتہ چل جائے اور ان کو اطلاع ہو جائے کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا، آ جاؤ، تو فٹافٹ وہاں سے آ جاتے ہیں۔ پر زیادہ تر لوگ مسجد میں آ چکے ہیں تو ان کو یہ اطلاع دینی ہے کہ نمازیں ختم کرو، نفلوں میں سنتوں میں جو لگے ہوئے ہو نمازیں ختم کرو، امام صاحب خطبہ دینے کے لیے آ گئے ہیں، فارغ ہو کر تقریر سننے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے فارغ ہوئے۔ آج کل ہمارا اذان دینے کا طریقہ بھی بدل گیا ہے اور تکبیر کہنے کا طریقہ بھی بدل گیا ہے۔ حالانکہ اذان کہنے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک کلمہ زور سے پکار کر کہو اور جتنی دیر میں ایک کلمہ کہو اتنی دیر خاموش کھڑے رہو، سانس لیتے رہو، پھر دوسرا کلمہ اسی طرح سے پکار کر کہو، پھر اتنی دیر خاموش رہو۔ جیسے تراویح میں یہی مسئلہ ہے کہ جتنی دیر آپ نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں اتنی دیر آرام کرو، پھر اگلی 4 پڑھو۔ اگر پوری رات نماز پڑھتے رہو گے تھکو گے نہیں۔ جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی ہے، 10 منٹ میں پڑھی ہے، 10 منٹ آرام کیے، پھر اگلی نیت باندھی تو کبھی بھی نہیں تھکے گا، پوری رات نماز پڑھیں گے تو بھی نہیں تھکے گا۔ ہم جو تھک جاتے ہیں وہ فٹافٹ 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 فٹافٹ، بیچ میں ریسٹ ہے ہی نہیں تو تھک جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں تھک گئے، اگر 3 گھنٹے پڑھیں گے 20 رکعتیں تو کیا حال ہو جائے گا؟ ارے یہ 1 گھنٹے میں تم نے 20 رکعتیں پڑھی اس لیے تھک گئے، اگر یہی 20 رکعتیں 3 گھنٹے میں پڑھو نہیں تھکو۔ جیسے یہ ہماری تراویحیں فٹافٹ فٹافٹ شروع ہو گئی، ایسے ہی اذانیں اور اقامتیں بھی فٹافٹ فٹافٹ شروع ہو گئی۔ ورنہ اذان دینے کا جو طریقہ ہے وہ اتنا وقت ہے کہ پورا ایک کلمہ پوری طاقت سے پوری توانائی سے ادا کرو، جتنی دیر یہ کہا اتنی دیر خاموش کرو۔ دیکھو ہمارے قاری صاحبان جب ان کو کئی آیتیں پیچھے سے ایک سانس میں ملا کر پڑھنی ہوتی ہیں تو لمبا سانس لے کر پھر شروع کرتے۔ قاری باسط بھی یہی کرتے تھے، ہمارے قاری صاحب بھی یہی کرتے ہیں، 3-4 آیتیں انہوں نے الگ الگ سانس میں پڑھ دی۔ اب ان کا ارادہ ہے کہ 4 آیتیں ایک سانس میں پڑھنی ہے تو 4تھی آیت پڑھ کر خاموش ہو کر لمبا سانس لے لیں گے، پھر شروع کریں گے اور 4 آیتیں ایک سانس لے لیں گے۔ اب فٹافٹ پڑھیں گے تو لمبا نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے ہی اگر آپ ایک کلمہ کہہ کر خاموش ہوئے اور فٹ سے دوسرا کلمہ شروع کر دیا، وہ خاموش ہوئے، فٹ سے تیسرا شروع کر دیا، آپ پورا لمبا بلند آواز سے نہیں کہہ سکتے۔ تو آج کل لاؤڈ اسپیکر آ گئے اس لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ لیکن اگر لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے اور بستی میں ایک ہی مسجد ہے اور ساری بستی میں آواز پہنچانی ہے تو وہ اسی طریقے پر لمبے سانس سے زور سے کہو، پھر اتنی دیر سانس لو جتنی دیر میں یہ کلمہ کہا ہے، پھر دوسری مرتبہ دوسرا کلمہ کہو تو آواز پہنچے۔ اسی طرح سے ہمارا تکبیر کہنے کا طریقہ بھی غلط ہو گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں بقیع قبرستان کے پاس جو جانوروں کی مارکیٹ تھی، میں وہاں مارکیٹ میں ہوتا تھا۔ حضرت ابن عمر اونٹوں کا کاروبار کرتے،
اونٹ خرید کر لاتے تھے، بیچتے تھے۔ تو مسجد نبوی سے قریب میں بقی قبرستان ہے، بقی قبرستان وہیں وہاں سے ہٹا نہیں، وہاں جانوروں کا مارکیٹ لگتا تھا، اور اس مارکیٹ میں کاروبار حضرت ابن عمر کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مارکیٹ میں ہوتا تھا اور مسجد میں اقامہ شروع ہوتا تھا، تو میں مارکیٹ میں سے چل کر اقامہ ختم ہونے سے پہلے صف میں آ کر کھڑا ہو جاتا۔ آج کل وہ جگہ وہیں ہے جہاں حضور کی مسجد ہے، وہ تو ہے حضور کے زمانے کی مسجد۔ پھر اس کے بعد میں کم سے کم 5-7 منٹ تک چلو گے تب دروازے سے باہر نکلو گے، پھر دروازے سے باہر نکلنے کے بعد 5-7 منٹ تک چلو گے تب بقی سڑک سے پار کر کے بقی قبرستان آئے، وہاں مارکیٹ لگا ہے جانوروں کا۔ وہاں سے ایک آدمی تھا، اقامہ شروع ہونے کے بعد، ایک تو اقامہ کی آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے، اور اقامہ شروع ہونے کے بعد وہاں سے ایک آدمی چلتا ہے اور اقامہ ختم ہونے سے پہلے صف میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا آج کل اقامہ کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں روڈ پر گاڑی پارک کی اور اقامہ شروع ہو گیا تو وہاں سے یہاں آتے آتے اقامہ پورا ہو جائے۔ اب جب یہ صورتحال ہوئی تو پہلے اقامہ شروع ہونے کے بعد لوگ کھڑے ہوتے تھے، صفیں درست کر لیتے تھے، جب اقامہ ختم ہوتا تھا تو امام ایک نظر ڈال لیتا تھا، کسی کو کوئی ہدایت دینی ہوتی دیتا تھا اور نماز شروع ہو جاتی۔ اب اقامہ ختم ہونے کے بعد سب درست نہیں ہو سکتی، اتنی تیزی سے اقامہ ہوتا ہے کہ سب درست ہو ہی نہیں سکتی، تو لوگوں نے یہ کہا کہ پہلے کھڑے ہو جاؤ اور پہلے سب درست کر ڈالو، اور جب سب درست ہو جائے تو اب اقامہ شروع کرو، اوندا کر دیے لے، کیونکہ اقامہ شروع ہونے کے بعد لوگ کھڑے ہوں اور اقامہ ختم ہوتے ہوتے صفیں درست کر دیں، ہمارے اقامہ کا طریقہ غلط ہو گیا ہے، اب وہ صفیں درست نہیں ہو سکتی، تو لوگوں نے طریقہ ہی بدل دیا کہ پہلے کھڑے ہو اور صفیں درست کر لو تب جا کر اقامہ شروع ہو، تو اس وجہ سے یہ ہو گیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کے زمانے میں جب امام منبر پر آ کر بیٹھتا تھا تو اذان دی جاتی تھی، دروازے پر مسجد کا جو دروازہ تھا اس کی چھت پر مؤذن اوپر چڑھ کر دیتا تھا، اور یہ اذان 2 مقصد سے ہوتی، ایک جو نہیں آیا مسجد میں، ابھی نہیں پہنچا، اس کو اطلاع کرنی ہے، آ جاؤ بھیا نماز کا وقت ہو گیا، اذان سنتے ہی فسعوا الی ذکر اللہ، وہ تیزی کے ساتھ چل پڑتا تھا اور اذان ختم ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں آ جاتا تھا۔ اور 99% لوگ مسجد میں آ چکے، ان کو یہ اطلاع دینا ہے کہ وہ اپنی اپنی نمازیں ختم کریں، جس کی نیتیں بندھی ہیں۔ اب جو پہلا اسٹیشن آئے وہاں سلام پھیر دو، کیوں امام صاحب خطبہ دینے کے لیے آئے ہیں، ان کا خطبہ سننے کے لیے تیار ہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پورے زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر صدیق اکبر کا دور آیا، فاروق اعظم کا دور آیا، اس وقت بھی یہی ہوتا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ 4 خلفاء میں سب سے لمبا زمانے خلافت حضرت عثمان کا، حضرت ابو بکر 2 سال خلیفہ رہے، حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے، حضرت علی 5 سال خلیفہ رہے، اور حضرت عثمان 12 سال خلیفہ رہے۔ سب سے لمبا زمانہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پایا۔ ان کے زمانے میں صورتحال چینج ہوئی، کیوں؟ اب جو دن آگے بڑھیں گے کہ معاشرے میں صحابہ کم ہوں گے اور تابعین کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، صحابہ کو دیکھا ہے، تابعین ہیں، ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ پھر فتوحات
تیزی کے ساتھ ہو رہی تھی. ایران، روم، ادھر مصر سب فتح ہوا تھا. تو وہاں کے مسلمان مدینہ کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہجرت کر کر کے مدینہ آ کر بستے تھے. تو مدینے کا پاپولیشن بڑھتی چلی جا رہی. پہلے جو چھوٹا مدینہ تھا وہ نہیں رہا، اب اس کی پاپولیشن آبادی بڑھتی چلی جا رہی. اور جو دینی جذبہ ہے وہ دن بدن گھٹتا چلا جا رہا. حضور کے زمانے میں سب صحابہ تھے، اذان سے پہلے ہی جمعہ کے لیے مسجد میں آ جاتے تھے. اب وہ بات نہیں رہی. اب وہ دینی جذبہ بھی کم ہو رہا ہے. تو مدینہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کا دینی جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اذان ہو گئی، وہیں چھت پر اذان ہو گئی. حضرت اذان ختم ہونے کے بعد حضرت نے خطبہ شروع کیا. خطبہ ہو رہا اور لوگ آ رہے ہیں، خطبہ ہو رہا لوگ آ رہے ہیں. خطبہ ختم ہونے تک لوگ آتے رہتے. جب یہ صورتحال ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے مشورہ کہ یہ جو حالات میں تبدیلی آئی ہے اس پر کیسے قابو پائے. تو صحابہ کے مشورے سے یہ طے ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے جو ایک اذان دو مقصدوں کے لیے دی جاتی تھی، ان دونوں مقصدوں کو الگ الگ کر دیا جائے اور ہر مقصد کے لیے الگ اذان کر دیا. یہ صحابہ کے مشورے سے طے کیا. چنانچہ پہلا مقصد بستی میں جو لوگ مسجد میں نہیں آئے ان کو یہ اطلاع دینے کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے آ جاؤ. اس کے لیے اذان الگ کر دی گئی. اور اب تک تو مسجد کے دروازے کی چھت پر دی جاتی تھی. اب شہر بڑا ہو گیا، یہ دروازے کی چھت پر کافی نہیں ہے، تو مسجد کے قریب میں ایک کسی کا کوئی بڑا اونچا مکان تھا، اور یا کہ کوئی پتھر کی بہت بڑی چٹان تھی، زورا اس کا نام تھا. مؤذن اس پر چٹان پر چڑھ کر اوپر چڑھ کر کے اذان دیتا تھا. مسجد کی دروازے کی چھت سے پہلی اذان دور ہٹا دی، بجائے دروازے کی چھت پر دینے کے زورا مقام پر چڑھ کر اوپر سے اذان دیتا تھا مؤذن، تاکہ ساری بستی میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان پہنچ جائے. پھر اس اذان کے فار ایگزامپل 10 منٹ کے بعد میں حضرت عثمان خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لاتے. تو اب دوسری اذان دی جاتی تھی دوسرے مقصد کی. دوسرا مقصد کیا تھا؟ حاضرین کو یہ اطلاع دینا کہ بھئی امام صاحب آ گئے ہیں تقریر کرنے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے، اب آپ لوگ اپنی نمازیں نمٹائیں. تو اب حاضرین کو جب یہ اطلاع کرنی ہے تو اب چھت پر دینے کی کوئی ضرورت نہیں رہی. تو دوسری اذان مسجد کے اندر لے لی گئی، کیونکہ یہ دوسری اذان مسجد کے اندر جو لوگ ہیں ان کو اطلاع کرنے کے لیے، شہر کے لوگوں کو اطلاع کرنے کے لیے تو اذان الگ کر دی اور وہ اور اونچی کر دی زورا پر. تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب یہ جو اذان ہے اس کو اب دروازے کی چھت پر دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسجد میں دی جائے. مسجد میں کہاں دی جائے؟ مسجد میں امام کے دائیں طرف بھی دی جا سکتی، امام کے بائیں طرف بھی، یعنی مسجد تو چوکور ہے، ادھر بھی دائیں طرف دے دو، بائیں طرف دے دو، امام کے پیچھے دے دو. امام کے پیچھے کیسے دیں گے؟ ارے مدینہ میں امام کے آگے بھی نماز پڑھتے ہیں، تو جب امام کے آگے نماز پڑھتے ہیں تو اذان کیوں نہیں دے سکتے؟ وہاں تو سب چلتا ہے. یہ تفریح کی بات، یہ تفریح کی بات ہے. یا آگے دو. تو مسئلہ یہ لکھا کہ دائیں سائڈ پر، بائیں سائڈ پر اذان دینے کے بجائے امام کے سامنے دو. دائیں سائڈ پر اذان دو گے تو ہو سکتا بائیں سائڈ تک آواز نہ پہنچے، بائیں سائڈ تک اذان دو گے تو ہو سکتا ہے دائیں سائڈ تک نہ پہنچے. اور امام کے سامنے ممبر مسجد کے بیچ میں ہوتا ہے، امام اس پر بیٹھا ہے،
تو امام کے سامنے دو گے تو مسجد کے اندر بیچ میں دے رہے ہو تو دائیں بائیں سب جگہ، پیچھے دائیں بائیں آگے سب جگہ آواز یکساں پہنچ جائے۔ یوں مسئلہ لکھا گیا بین یدیہ۔ دیکھو اب تو ہر 1.5 اینٹ کی مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، اب تو ہر 1.5 اینچ کی مسجد میں جمعہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ ریگولر نمازی تھوڑے ہیں، 8 کے نمازی بہت ہیں۔ ریگولر 5 نمازوں پڑھنے والے مسلمان تھوڑے سے رہ گئے اور 8ویں دن نماز پڑھنے والے بہت ہو گئے۔ کون سی مسجد میں ان کو جمع کریں گے جمعہ پڑھنے کے لیے؟ تو صحیح 8 کے نمازی بھی آئیں گے۔ اب کوئی مسجد ایسی ہے ہی نہیں کہ جس میں سارے جمع ہوں۔ کہ مسجد بڑی کیوں نہیں بنے؟ بڑی بنا کر کیا کرتے؟ ریگولر نمازی تو چند ہیں، تو بے حساب مسجد بنا ڈالی اور ایک سب بھی نہیں ہے ریگولر نمازیوں۔ مسجدیں تو بنتی ہے ریگولر نمازوں کے انداز سے۔ پھر 8 کے نمازی آتے ہیں تو مسجد بھر جاتی ہے، آگے باہر سڑک پر بھی لوگ ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال بن گئی، ورنہ جتنے مسلمان ہیں سب نماز میں آتے ہیں تو ہر مسجد اتنی بڑی ہوگی کہ 8ویں دن بھی ان کے لیے اس میں گنجائش ہے۔ بہرحال یہ جو نمازی قسمیں بن گئے، ایک نمازی ہیں ٹھاٹھ کے، بڑے ٹھاٹھ سے نماز 5 وقتہ نماز پڑھ رہے ہیں، ریگولر نمازی ہیں، کوئی نماز مس نہیں کرتے۔ دوسرے نمازی ہیں 8 کے، جمعہ کے دن آئیں گے اور برا نہیں کرتے، اچھا کرتے، لیکن جمعہ کے دن بھی فجر میں نہیں آئیں گے، عصر میں نہیں آئیں گے۔ جس اللہ کی بندگی کرنے کے لیے جمعہ کی نماز میں آتے ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں اس اللہ کو جمعہ کے دن فجر میں کیوں بھول جاتے ہو؟ اس اللہ کو جمعہ کے دن عصر میں کیوں بھول جاتے ہو؟ کیا وہ اللہ نہیں رہا؟ صرف جمعہ میں ہی وہ اللہ معبود ہو گئے؟ پھر کچھ نمازی ہیں 360 کے، یعنی عید میں آ جائیں گے۔ ایسے بھی مسلمان ہیں جو جمعہ میں بھی نہیں آتے، عید میں آ جائیں گے 360، اور ایسے بھی مسلمان ہیں جو عید میں بھی کبھی نہیں آئے پوری زندگی، وہ نمازی ہیں کھاٹ کے۔ کہ وہ مریں گے تو ان کی کھاٹ کی نماز دوسرے پڑھیں گے، انہوں نے زندگی پر نہیں پڑھی۔ وہ کھاٹ کے نمازی ہیں، جو وہ مریں گے تو ان کی چارپائی کی نماز دوسرے لوگ پڑھیں گے، انہوں نے زندگی پر نماز نہیں پڑھی۔ یہ جو نمازیوں کی یہ 4 قسمیں اب بن گئی تو طرح طرح کے مسائل بن گئے۔ جب سارے لوگ ایک مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں گے تو بستی بہت بڑی ہے، تو یہ جو مسجدوں میں دائیں بائیں 2 مینار بنانے کا طریقہ ہے، یہ اسی زمانے کا ہے۔ 2 اذان دینے والے، ایک اس مینارے کے اوپر چڑھتا تھا، ایک اس مینارے کے اوپر چڑھتا تھا، یہ دونوں ایک ساتھ اذان دیتے تھے۔ یہ کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ خاموش ہوا تو وہ کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کی اس مینارے کی آواز اس طرف کے شہر میں جائے گی، اس مینارے کی آواز اس طرف کے شہر میں جائے گی۔ یہ 2 میناروں کا دہلی کی جامع مسجد، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، ان میں 2 مینارے ہیں۔ وہ 2 مینارے اس لیے تھے کہ 2 مؤذن ایک ساتھ اذان دیتے۔ شہر بڑا ہو گیا ہے، ایک کی اذان نہیں پہنچتی، بلکہ عرب ممالک میں 3 4 مینارے ہوتے تھے اور 3 4 آدمی چڑھتے تھے الگ الگ میناروں پر، وہ اذانیں دیتے تھے۔ اسی طریقے سے جب جمعہ پڑھنے کے لیے مجمع آتا تھا تو امام کے سامنے ایک اذان نہیں ہوتی تھی، امام کے سامنے مسجد اتنی بڑی، مجمع اتنا بڑا ہے کہ ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر ہو رہی ہے، ادھر ہو رہی ہے، ادھر ہو رہی ہے۔ امام منبر پر بیٹھا ہے، 3 4 آدمی اذانیں دے رہے ہیں، اور کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہے فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ خَطَبَ الْإِمَامُ۔ یہ سب اذانیں دینے والے جب چپ ہو جائیں تب امام کھڑا ہو کر کے خطبہ۔ تو کتابوں میں جمع کا لفظ لکھا ہے اِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ،
مقصد کیا تھا؟ مقصد ہے سب لوگوں تک آواز پہنچانا. ہمارے یہاں دیوبند میں جو جامع مسجد ہے، یہ یہاں کے حضرات ہیں، انہوں نے اس کو دیکھا ہو تو یاد بھی ہوگا. ممبر سے 4 صفحے برآمد دالان آتا ہے، پھر 4 صفحے، پھر دالان آتا ہے، پھر 4 صفحے. اب کورڈ ایریا ختم، مسقف حصہ ختم ہوا اور اتنا ہی صحن ہے آگے. تو جب امام ممبر پر آتا تھا تو صفوں میں سے کورڈ ایریا کی جو آخری صف ہے وہاں مؤذن کھڑے ہو کر کے اذان دیتا. اب بھی کیوں؟ اندر اتنی مسجد ہے اور پیچھے صحن اتنا بڑا ہے، اگر امام کے منہ میں گھس کر اذان دے گا تو پیچھے صحن میں کہیں آواز ہی نہیں پہنچے. اب تو لاؤڈ اسپیکر آ گیا، اب تو مسائل ہی بدل گئے. لیکن جب ہم طالب علم کا لاؤڈ اسپیکر تھی، تو جب ہمیشہ جو کورڈ ایریا ہے اس کے آخری صف میں کھڑا ہو کر کے مؤذن اذان دیتا تھا تو اندر بھی ساری آواز اور صحن میں بھی ساری آواز کہ بھئی امام آ گیا، نماز ختم کرو. تو امام کے سامنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دائیں سائڈ پر اذان دو گے تو ہو سکتا بائیں سائڈ تک آواز نہ پہنچے، اور بائیں سائڈ پر دو گے تو ہو سکتا دائیں سائڈ پر اذان نہ پہنچے، اور امام کے منہ میں گھس کر کے دو گے تو ہو سکتا ہے پیچھے تک نہ پہنچے، اور بالکل پیچھے کھڑے ہو کر دو گے تو ہو سکتا آگے نہ پہنچے. لہذا امام کے سامنے ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دینی ہے جہاں سے چاروں طرف پوری مسجد میں آواز پہنچ جائے، اطلاع ہو جائے کہ امام صاحب آ گئے ہیں، نماز ختم کرو، نماز خطبہ سننے کے لیے تیار ہو. اصل مسئلہ یہ. پھر اب تو لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ ہے، لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا تب بھی امام کے منہ میں گھس کر کے دوسری اذان دیتے ہیں، اور سامنے کا مطلب ہی یہ غلط سمجھتے کہ سامنے کا مطلب ہے کہ منہ میں گھسو اس کو. اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. سامنے کا مطلب یہ ہے میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ بھی سامنے ہے، دوسرے وقت والے بھی سامنے، وہ آخری وہ بھی سامنے، اور یہ سائڈ پر ہے اور یہ سائڈ پر ہے. تو سائڈ سے اذانیں نہ دی جائیں، ہو سکتا پوری مسجد میں اذان نہ پہنچے. امام کے سامنے سے دی جائیں تو وہ سینٹر ہو، وہاں سے آگے پیچھے دائیں بائیں ساری آوازیں پہنچیں. تو یہ آج ایک مسئلہ پیش آیا تھا، جمعہ میں گئے تھے تو جو اذان دینے والا ہے وہ امام کے منہ سے لگ کر کھڑا ہوا، تو میں نے اس سے درخواست کی بھائی یہ یہاں پہلی صف میں کھڑا ہو اور یہاں سے دے. امام کے سامنے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے منہ میں گھسے. ایک لمبی حدیث ہے، رمضان کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ معنی تقریر. ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، 1-2 دن باقی ہیں اور حضور نے خطبہ دیا. یہ خطبہ جمعہ کے دن دیا ہو ایسا ضروری نہیں، مستقل حضور نے خطبہ دیا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے. حدیث میں یہ بیان نہیں ہے کہ یہ خطبہ جمعہ کے دن حضور نے دیا تھا، ایسی کوئی صراحت نہیں. بس یہ ہے حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کی آخری دن میں 29 یا 30 جو بھی شعبان کا آخری دن ہے اس میں حضور نے ہمارے سامنے یہ تقریر کی. جمعہ کا دن بھی ہو سکتا ہے، شعبان کا جو آخری دن ہو جمعہ کا دن بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو حضور نے خطبہ دیا ہے یہ جمعہ کا خطبہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جمعہ کا دن نہیں، مستقل حضور نے یہ تقریر فرمائی ہو شعبان کے آخری دن میں. کیا تقریر فرمائی؟ یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم. اے لوگو، عظیم الشان مہینہ تم پر سایہ فگن ہوا.
سایہ کو تو جانتے ہیں، اب گندم کے معنی ڈالنا، سایہ پگن معنی سایہ ڈالنے والا، یعنی بہت بڑا مہینہ آیا ہی چاہتا ہے۔ قد اذلکم شہر عظیم، ایک بہت بڑا مہینہ، حضور نے رمضان کے مہینے کو بہت بڑا مہینہ فرمایا کہ بہت بڑا مہینہ تم پر سایہ پگن ہوا چاہتا ہے، آنے ہی والا۔ ایک فضیلت شہر عظیم کہ رمضان کا مہینہ بہت بڑا مہینہ ہے، حضور کا اس مہینے کو بڑا فرمانا، ایک فضیلت تو رمضان کی یہ ہوئی۔ شہر مبارک، بابرکت مہینہ، مبارک فرما کر دوسری اہمیت رمضان کی حضور نے یہ بتائی کہ یہ بڑا برکت والا مہینہ۔ تیسری بات فرمائی شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے اچھی ہے، بہتر ہے۔ وہ رات اس مہینے میں کون سی رات ہے معلوم نہیں، مہینے کی 29 یا 30 راتوں میں سے ہر رات پاسبل ہے کہ وہ شب قدر ہو۔ جب ہر رات ہے تو پورا مہینہ ہی برکت والا ہوگا۔ جب مہینے کی ہر رات شب قدر ہو سکتی ہے تو پورا مہینے میں اہمیت پیدا ہوگی نہیں ہوئی۔ اگر یہ 27ویں رات تو مہینے کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہوئی، بس 27ویں رات کی اہمیت ہوگی۔ لیکن جب وہ رات معلوم نہیں ہے اور رمضان کی 29 اور 30 راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے تو پورے رمضان کی اہمیت پیدا ہوگی۔ پہلی فضیلت کیا تھی؟ شہر عظیم۔ دوسری فضیلت کیا ہے؟ شہر مبارک۔ تیسری فضیلت کیا ہے؟ فیہ لیلۃ تیسری فضیلت یہ کہ فیہ شہر خیر من الف شہر، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، بنایا اللہ نے اس کے روزوں کو کمپلسری۔ یہ رمضان کے مہینے کی ایک اور فضیلت ہے۔ بقیہ 11 مہینے ان کے روزے کمپلسری کیوں نہیں کیے؟ روزے تو ہر مہینے میں پورا سال روزے رکھنے، 5 دن روزے مکروہ تحریمی، ذی الحجہ کی 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ، 4 دن، اور شوال کی پہلی تاریخ عید الفطر کی، یہ 5 دن مکروہ تحریمی ہے روزہ رکھنا۔ اس کے علاوہ پورے سال روزے رکھنے ہیں، مگر کمپلسری رمضان کے روزے اللہ نے کیے، باقی 11 مہینے کے روزے کمپلسری نہیں کیے۔ معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے میں، رمضان کے مہینے میں کوئی سرخاب کا پر لگ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں کوئی خصوصیت پائی جا رہی ہے، اس لیے رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اور رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھنا، اس کو لگژری عبادت بنائی، تطوع نفلی عبادت بنائی، لگژری عبادت بنائی، اختیاری عبادت بنائی۔ ایک حدیث ہے ابن ابی کی کتاب الکامل، اس میں تمام ضعیف راویوں کے تذکرے اور ہر راوی کے حالات میں 1-2 حدیثیں لکھے گا تو یہ اس کی ضعیف حدیث۔ اس کامل ابن ابی میں ایک راوی کے حالات میں
حدیث روایت کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعل اللہ صیام رمضان فریضۃ وسننت قیامہ، اس طرح کے الفاظ کتابوں میں نقل ہو کر یہ حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ رمضان کے روزے تو اللہ نے فرض کیے اور تراویح میں نے مسنون کی، یہ اس لفظوں کے معنی ہے۔ رمضان کی تراویح، رمضان کے مہینے میں تراویح میں نے مسنون کی اور روزے اللہ نے فرض کی۔ یہ روایت ابن عدی کے الکامل میں ہے اور ضعیف روایت، لیکن یہ روایت تو بخاری مسلم کی ہے نہ، بخاری مسلم کی نہیں ہے، رواہ البیہقی فی شعب الایمان، یہ تو روایت اعلیٰ درجے کی صحیح ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے رمضان کے مہینے کے روزے کمپلسری کیے، فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اور اللہ نے، میں نے نہیں، اللہ نے اس مہینے کی راتوں میں نفلیں اختیاری عبادت کے طور پر گردانی۔ تطوع مانے نفلی عبادت۔ تو جب اللہ تعالی نے اس مہینے کی راتوں میں نفل نمازیں، نفل عبادتیں، تطوع اختیاری لگزری طور پر اللہ نے رکھی ہیں، تو حضور پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، امت پڑھے گی نہیں پڑھے گی، حضور ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ اور سنن بیہقی میں روایت ہے جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن ضعیف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صحیح اور ضعیف میں ٹکراؤ ہو تو ضعیف کو نہیں لیں گے، صحیح کو لیں گے، لیکن اگر ضعیف ہی ہے تو چاروں ائمہ اسے لیتے ہیں۔ سنن بیہقی میں روایت ہے کہ رمضان میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونے سے پہلے 20 نفلیں پڑھتے تھے، پھر حضور سوتے، پھر وطر تو حضور تہجد کے بعد پڑھتے، رات کے پچھلے حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھ کر پھر وطر پڑھتے، لیکن سونے سے پہلے 20 نفلیں پڑھ کر رمضان کی راتوں میں حضور سوتے۔ یہ روایت سنن بیہقی میں ہے اور ضعیف۔ دوسری روایت بھی سنن بیہقی میں ہے کہ 2 دن 2 راتیں یا 3 راتیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چٹائیوں کے کمرے سے نکل کر محراب میں کھڑے ہو کر جماعت سے جو نفلیں پڑھائی ہیں، 2 راتیں یا 3 راتیں، وہ 20 رکعتیں پڑھائی تھیں۔ 2 روایتیں الگ الگ، ایک حضور ہر رات رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے 20 نفلیں پڑھ کر پھر سوتے، یہ روایت الگ ہے، اور ایک 2 یا 3 راتیں جو حضور نے چٹائیوں کے کمرے سے نکل کر نفلیں جماعت کے ساتھ پڑھائی ہیں تو وہ 20 رکعتیں پڑھائی تھیں۔ وہ روایت بھی ضعیف ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے، لیکن ضعیف ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو غیر مقلدین کا خیال ہے کہ ضعیف روایت یعنی گڑھی ہوئی روایت موضوع گڑھی ہوئی روایت، اور ضعیف یعنی کمزور روایت ہم تول، جیسے موضوع سے مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے، ضعیف سے بھی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ غیر مقلدین کا غلط خیال ہے۔ چاروں ائمہ کہتے ہیں کہ موضوع تو حدیثی نہیں ہے، وہ تو لوگوں نے گڑھی ہے، لیکن جو ضعیف حدیث ہے تو حدیث ضعیف نہیں ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ صحیح اور ضعیف حدیث نہیں ہوتی، صحیح اور ضعیف تو سند ہوتی ہے، 5 آدمیوں کے واسطے سے وہ حدیث ہم تک پہنچی، ان واسطوں میں سے اگر کوئی بھی واسطہ کمزور ہے تو حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے، واسطے بیچ میں یہ کمزور ہوتی ہے۔ بس اگر ایک حدیث صحیح ہے اور اس کے خلاف ضعیف ہے تو ضعیف نہیں لیں گے، حدیث صحیح ہے، لیکن اگر کسی مسئلے میں ضعیف ہی حدیث ہے تو وہ حدیث ہے، ضعیف تو راوی ہیں، اس لیے اس حدیث کو چاروں ائمہ لیتے ہیں، تو چاروں ائمہ نے یہ روایتیں لی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اس نماز کی تنظیم نہیں ہوئی تھی،
حضور نے 2-3 راتیں پڑھائی اور یہ اندیشہ ہوا کہ لوگوں کا جو رجوع ہے، لوگ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو کہیں اللہ تعالیٰ اس نماز کو ضروری نہ کرے۔ اگر ایسا ہو گیا تو لوگوں کے لیے نبھانا مشکل ہو جائے، اس لیے حضور 2 راتوں کے بعد یا 3 راتوں کے بعد تشریف نہیں لائے، حضور نے نہیں پڑھائی۔ لیکن جب حضور کا زمانہ گزر گیا تو حضرت ابوبکر کا زمانہ شروع ہوا، وہ 2 سال کا زمانہ، وہ بڑا سخت زمانہ ہے، اندر باہر بڑے فتنے شروع ہوئے تھے، تو وہ فتنوں کی سرکوبی ہی میں حضرت ابوبکر لگے رہے اور ملت کا کوئی نظام نہ بنا سکے۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ ہے، حضرت عمر کا زمانہ 10 سال۔ ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهوي العلا وليس لي ما لن يقضي أربي من يا ترى يضمني يمدني بناشبي مولاي أن يكون لي شأن كشأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي بالعلم بل بالأدب